اللہ کی سب سے بڑی نعمت جو اس زمانے میں خدا نے اہل بیت کے جاننے والوں کو دی وہ نعمت محبت محمد و آل محمد ہے۔ آج اگر خدا کسی کو باکمال بنانا چاہے تو اسے محبت محمد و آل محمد عطا کرتا ہے۔ دیکھیے ہمارے بدن کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن جب اس کی نسبت اہل بیت سے ہوتی ہے، آپ اٹک سے پیدل لاہور جاؤ، ان قدموں کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن یہی قدم اگر پیدل نجف سے کربلا جائیں تو کہا کہ ان قدموں کی خاک سے ملائکہ اپنے بروں کو مس کیا کرتے ہیں۔ حدیث نے تو یہ کہا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ پھر معصوم کہیں اگر تیرا چہرہ نجف علی کی زیارت کو جائے اور یہ چہرہ واپس اٹک واپس آئے تو کہا اس چہرے کو 3 دن تک دیکھنا عبادت ہے۔ تو ہمیں کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ اگر باکمال بننا چاہتے ہو تو تجھے کمال کے ساتھ ملنا پڑے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ ہمیشہ عزت دار رہو تو تجھے جو عزت دار ہستیاں ہیں ان کے ساتھ جڑنا پڑے گا۔ لیکن ہم شیعوں پہ بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے، وہ اعتراض یہ ہے کہ جناب یہ جشن کی مجلس، یہ عزا کی مجلس، یہ کربلا میں جانا، یہ اہل بیت کے قبور پہ جانا، تو کہا کہ آپ جاتے کیوں ہو وہاں، مجلس میں آتے کیوں ہو؟ تو ہم نے کہا یہاں آتے ہیں خدا کو ان ہستیوں کا واسطہ دیتے ہیں تاکہ خدا ان پاک ہستیوں کے صدقے میں ہماری دنیا بھی آباد کرے، ہماری آخرت بھی آباد کرے۔ تو کہنے لگے دیکھو قرآن کی آیت ہے، اللہ کا حکم ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں خدا تمہاری شہرت کی رگ سے زیادہ نزدیک ہوں۔ کہ جو خدا اتنا نزدیک ہے تجھے نجف جانے کی ضرورت کیا ہے؟ جو خدا اتنا نزدیک ہے تجھے کربلا جانے کی ضرورت کیا ہے؟ جو خدا اتنا نزدیک ہے گھر میں بیٹھ کے اللہ سے مانگو، محفل جشن میں جانے کی ضرورت کیا ہے کہ 10 لوگ چٹھیاں لکھیں کہ مولانا آج اولاد نہیں ہے دعا کرائیے گا، بیمار ہوں دعا کروائیے گا، رزق میں تنگی ہے دعا کروائیے گا۔ تو خدا تو خود کہہ رہا ہے کہ میں شہرت کی رب سے زیادہ کیا ہوں؟ قریب ہوں۔ تو لہٰذا کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ در حسین پہ جانے کی ضرورت کیا ہے؟ در سیدہ پہ جانے کی ضرورت کیا ہے؟ در امام حسین پہ جانے کی ضرورت کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہمیشہ یاد رکھو نحن ابناء الدلیل، فرمایا شیعہ کا عقیدہ وہ ہوتا ہے جو دلیل کی بنیاد پہ بنایا جائے۔ اگر مدافع عقائد اہل بیت بننا چاہتے ہو تو ضروری ہے اپنی نسلوں کو عقیدوں میں کیا یاد کراؤ؟ دلیلیں یاد کراؤ۔ کل کوئی پوچھے کہ یا علی مدد کیوں کہتے ہو تو جواب یہ نہیں آنا چاہیے کیونکہ میرے ابا حضور کہتے تھے، جواب یہ آنا چاہیے کیونکہ خیبر میں رسول نے کہا تھا۔ قرآن کی آیت کے مطابق دلیل دینی چاہیے، کیونکہ دلیل ہوگی تو اب مذہب کا کیا کرو گے؟ دفاع بھی کر سکو گے، حفاظت بھی کر سکو گے۔ تو شیعہ کبھی لڑتا نہیں، جھگڑتا نہیں۔ معصوم فرماتے ہیں لڑتا وہ ہے، گالم گلوچ وہ کرتا ہے جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی۔ فرمایا تمہاری پیدائش میں بھی دلیل ہے، تمہارے عقیدے میں بھی دلیل ہے، تمہارے مکتب میں بھی دلیل ہے، جسے تم نے امام بنایا اس کے امام بننے میں بھی دلیل ہے۔ کسی نے امیر المومنین سے پوچھا کہ مولا عقل مند کی تعریف کیا ہے؟ امام نے خوشی سے کہا، فرمایا سب سے زیادہ اگر کائنات میں کوئی عقل مند ہے وہ علی بن ابی طالب کا شیعہ ہے۔ بولا دلیل تو دیجئے کہ شیعہ عقل مند کیوں ہے؟ امام فرماتے ہیں عقل مند کی ایک نشانی بتا دوں، فرمایا عقل مند کا پتہ عقل مند کے چناؤ سے چلتا ہے۔ آج آپ پتہ لگانا چاہو کہ میں عقل مند ہوں یا بے وقوف ہوں، بولا فرماتے دیکھ لو تمہارا چناؤ کیا ہے، تمہارا انتخاب کیا ہے۔ انگلش میں بولیں تو تمہاری سلیکشن کیا ہے۔ کہ مولا پھر شیعہ عقل مند کیوں ہے؟ کہ وہ عقل مند نہیں تو کیا ہے؟ جس نے اپنا امام علی کو چنا۔ علماء فرماتے اگر امیر المؤمنین کی امامت کے لیے ایک آیت بھی نہ ہو، ایک حدیث بھی نہ ہو، ایک روایت بھی نہ ہو، پھر بھی علی کو امام بننا چاہیے تھا، کیونکہ علی امام عقل ہے۔
آج اپنی عقل سے پوچھو، عقل چلتی ہے فطرت کے مطابق۔ مثال کے طور پہ اس مجمع میں کوئی ایسا بندہ ہے جسے کنجوس سے پیار ہو؟ آپ بولیں کہ مولانا ہمیں کنجوسوں سے بڑا عشق ہے۔ بندہ خود کنجوس ہوگا پر اگلا اسے کنجوس کہے گا تو ناراض ہو جائے گا، لیکن کنجوس کو بھی سخی کہو تو کیا ہو جاتا ہے؟ خوش ہو جاتا ہے۔ یہ آپ نے کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، یہ الہی مدرسے نے تیری فطرت کے اندر رکھا تھا کہ فطرت بشر کنجوسوں کی عاشق نہیں بنتی، سخیوں کی عاشق بنتی ہے۔ اس مجمع میں کوئی ایک بچہ مجھے دکھا دیجئے جو کہے کہ میں بھگوڑوں کا عاشق ہوں۔ دیکھیے اگر طریقے اہل بیت سے چلیں گے تو بڑی آسانی سے پوری دنیا کو ہدایت دے سکتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نام لیتے ہیں، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نام لیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے نام نہیں لو، صفت بتاؤ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ کیا بتاؤ؟ صفت بتاؤ۔ نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فطرت کے اندر فیصلہ کیا ہے کہ تو نے عاشق کس کا بننا ہے، تم نے محبت کس سے کرنی ہے، تم نے نفرت کس سے کرنی ہے۔ یہ دنیا کے کسی مدرسے میں نہیں سکھایا گیا، آپ کی فطرت میں تھا۔ ہر بندہ سخی سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ ہر بندہ بہادر سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ کوئی بھی بندہ ظالم کا عاشق نہیں ہوتا۔ ہر بندے کے دل میں مظلوم کے لیے کیا ہوتی ہے؟ حمایت ہوتی ہے۔ اب جتنی صفات کمال ہیں انہیں جمع کرتے جاؤ۔ عقل کہے گی شجاع سے محبت کرو۔ دیکھیں ایک مناظرہ ہوا تھا نا، دعا بھی کیجیے یاسین قادری صاحب کے لیے، بیچارے زندان میں ہیں، اللہ انہیں رہائی عطا کرے۔ سارا بغض اس ایک جملے کی وجہ سے، سارا بغض ایک جملے کی وجہ سے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ مسلمان جنگ احد میں بھاگ گئے تھے، تو ساتھ میں بیٹھے والے مفتی نے کہا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں اور آپ توہین کر رہے ہیں۔ اب کئی لوگوں نے کہا کہ یہ کیسی بات ہے توہین کر رہے ہیں؟ وہ جو مفتی کہہ رہا ہے توہین کر رہے ہیں اپنی جگہ صحیح ہے، کیونکہ اس کی فطرت میں بھی عشق کمال کے ساتھ ہے۔ وہ جسے مان رہا ہے اسے کیا سمجھ رہا ہے؟ با کمال سمجھ رہا ہے۔ اب اگر آپ کسی ایسی صفت کا ذکر کرو گے جو صفت کمال نہیں ہے، بھاگنا کمال تھوڑی ہے، میدان کو چھوڑنا کمال تھوڑی ہے۔ بھائی آپ کا باپ بھی اگر بھاگ گیا ہو، کوئی بولے آپ کا باپ بھاگ گیا تو اچھا لگے گا؟ کسی کا باپ نشئی ہو اور 4 لوگوں میں بولو اس کا باپ نشئی ہے، اچھا لگے گا؟ کیونکہ باپ سے کیا ہے؟ محبت ہے۔ آپ نہیں چاہو کہ اس کے ساتھ کسی ایسی صفت کو جوڑا جائے جو صفت کمال کی صفت نہیں ہے۔ اس نے جو وہاں پہ اعتراض کیا وہ فطری اعتراض تھا، کیونکہ وہ صفت کو کمال نہیں مان رہا تھا، اور جس سے محبت کرتا تھا اسے باکمال مانتا تھا۔ یہ کنفیوژن مسلمانوں میں بڑا ہے، جیسے مانو وہ باکمال جو صفت ہے وہ کمال کی ہے ہی نہیں۔ تو کہا کہ آپ جو کہہ رہے ہو وہ صحیح نہیں کہہ رہے۔ انہوں نے کہا میں لفظ بدل دیتا ہوں، اب کہتا ہوں بھاگے نہیں تھے، تشریف دکھا کر چلے گئے۔ تو کہا کہ ہاں یہ جملہ صحیح ہے، کیونکہ یہ لفظ ادبی اعتبار سے تھوڑا باکمال لفظ ہے کہ فلاں تشریف لے کر آیا، فلاں تشریف لے کر چلا گیا۔ تو فطرت میں اللہ نے ایک چیز رکھی ہے، فطرت عاشق کمال ہے۔ سخاوت کمال کو بولتے ہیں، شجاعت کمال کو بولتے ہیں، بہادری کمال کو بولتے ہیں، اچھے حسب و نسب کا ہونا کمال کو بولتے ہیں۔ اب اگر آپ اپنی عقل سے پوچھو کہ امام کسے ہونا چاہیے، جتنے آپشن سامنے رکھو تو عقل کہے گی امام اسے بنا جو سب سے بڑا بہادر ہو، امام اسے بنا جو شجاع ہو۔ ٹی وی پر مناظرہ موجود ہے، گفتگو موجود ہے۔ قاری حنیف قریشی صاحب اینکر نے کہا کہ رمضان کے دن تھے، کہا کہ اصحاب رسول میں سب سے بڑا شجاع کون تھا؟ انہوں نے کہا بلا اختلاف سارے مانتے ہیں سب سے بڑے شجاع کا نام کیا تھا؟ علی ابن ابی طالب۔ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ شب ہجرت موت کے بستر پہ سونے والے کا سب سے بڑا عالم کون تھا؟ فوراً کہا کہ علی ابن ابی طالب۔ نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی ابوابها۔ کہ حسب کے اعتبار سے کہ بہترین حسب، بہترین نسب علی ابن ابی طالب۔ کہ بچے کا علی جیسے بچے کسی کے نہیں، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت۔ کا زوجہ علی کی زوجہ جیسی کسی کی زوجہ ہی نہیں۔ کہ علم میں علی، حسب میں علی، نسب میں علی، شجاعت میں علی، ہر شے میں بولتا گیا علی۔
تو کہا کہ قبلہ ایک سوال کرو، یہ بتائیے چاروں میں افضل کون ہے؟ آپ نے علم میں بھی پہلا رکھا، شجاعت میں بھی پہلا رکھا، حسب میں بھی پہلا رکھا، نسب میں بھی پہلا رکھا، چار اکابر امت ہیں، ان میں سب سے افضل کون ہے؟ یہاں پہ کہتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے کہا ہے، بڑوں کی ایک ترتیب ہے کہ علی بن ابی طالب فضیلت کے اعتبار سے یہاں چوتھے پر ہیں، اور یہ ترتیب ہمارے یہاں بنائی گئی ہے۔ یہاں امیر المومنین فرماتے خدا کا شکر کرو، خدا نے تجھے عقل مند بنایا۔ انسان کی عقل کا پتہ انسان کے انتخاب سے چلتا ہے۔ فرمایا جس نے اپنا امام کسے چنا؟ علی کو چنا۔ ایک جملہ کہوں اگر ناراض نہ ہوں، کسی نے کہا مولانا یہ بتائیے پاکستانی کیوں عقل مند ہے یا بے وقوف ہے؟ اور مولا کیا فرماتے ہیں؟ عقل مند کا پتہ عقل مند کے چناؤ سے چلتا ہے۔ میں نے کہا الحمدللہ عقل مند ہے جن کا وزیر اعظم شہباز شریف ہو، جن کی سلیکشن یہ ہو تو وہ کیا ہونا چاہیے؟ عقل مند ہونا چاہیے۔ یہی معاملہ تاریخ اسلام کا ہے، جس نے علی کو چنا وہ سلمان کہلایا۔ یہی کربلا کی جنگ ہے، جس نے حسین کو چنا وہ حبیب ابن مظاہر کہلایا۔ یہی فرق شمر و حر ہے، شمر نے یزید کو چنا، حر نے حسین کو چنا۔ عقل مند کا پتہ فرما، کیونکہ صفت کمال ہے۔ جب تک انسان عاشق کمال نہ بنے تو اہل بیت کا ربط مجھے کیا بناتا ہے؟ با کمال بناتا ہے۔ ان کی محبت مجھے کیا بناتی ہے؟ با کمال بناتی ہے۔ فاسق کی محبت تجھے زوال میں لے جائے گی، متقی کی محبت تجھے کمال میں لے جائے گی۔ تو کہا جناب اپنی مجلسوں میں اہل بیت کا نام کیوں لیتے ہو؟ کیونکہ خدا تو یہ کہہ رہا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں شہرک کی رگ سے زیادہ کیا ہوں؟ قریب۔ مسلمان ابھی تک لفظوں میں اٹکا ہوا ہے۔ جناب اللہ نے تو کہا کہ میں شہرک کی رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ میں نے کہا قریب ہے نا کہاں؟ تو اس کا مطلب ہمیں اللہ کے قریب جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں شہرک کی رگ سے زیادہ کیا ہوں؟ قریب ہوں۔ اب نماز پڑھی تو ایک ہی نیت کی، روزہ رکھا ایک ہی نیت کی، حج کیا ایک ہی نیت کی، عمرہ کیا ایک ہی نیت کی، زکوٰۃ دی ایک ہی نیت کی، تراویح پڑھی ایک ہی نیت کی۔ نیت ہر عبادت کی نیت ایک ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً، جب وہ قریب ہے تو دعا کیوں کر رہا ہے؟ ہر بندہ یہ دعا کر رہا ہے خدا نماز پڑھ رہا ہوں تاکہ کس کے قریب ہو جاؤں؟ جبکہ خدا خود کہہ رہا ہے کہ میں کیا ہوں؟ تیرے قریب ہوں۔ تو دعا بنتی ہی نہیں، لوجک کے خلاف ہے۔ فرماتے یہاں قرب سے مراد یہ قرب جسمانی نہیں کہ آپ بولیں اس وقت مائک سب سے زیادہ مولوی کے قریب ہے، اللہ اگر جسم رکھتا تو بول سکتے قریب۔ یہاں قرب سے مراد قرب روحانی ہے کہ وہ تو تیرے قریب ہے، لیکن بتا تو بھی اس کے قریب ہے کہ نہیں۔ اب اگر قریب ہونا چاہتا ہے پھر اسے ڈھونڈ جو رب سے سب سے زیادہ کیا ہے؟ قریب ہے۔ ہم نے کہا ہم دلیل لے کر بیان کریں گے۔ ہاں اگر نبی نے اپنی دعاؤں میں علی کا نام نہ لیا ہوتا تو ہم بھی اپنی دعاؤں میں اہل بیت کا نام نہ لیتے۔ اگر اللہ نے نہ کہا ہوتا مجھے محمد کا واسطہ دو، ہم کبھی رسول کا واسطہ نہ دیتے۔ اہل سنت کی کتاب ہے، نام ہے مروج و ذہب، ملتا رسول خدا بیٹھے تھے۔ جس طرح آج سے لوگ آتے ہیں دعا مانگنے کے لیے، نبی کی قبر پہ جاتے ہیں، کربلا جاتے ہیں، اولیاء اللہ کا واسطہ دیتے ہیں۔ جب نبی خود تھے اس وقت امت آتی تھی، کہتے بیمار آیا، پریشان آیا، بے اولاد آیا، قرض دار آیا، یا رسول اللہ آج میرے حق میں دعا کیجئے۔ کہتے نبی جب بھی دعا کرتے تھے، نبی کے دعا کرنے کا انداز ایک تھا۔ کس انداز سے دعا کرتے تھے؟ اہل سنت کی کتاب ہے۔ فرمایا نبی جب ہاتھوں کو بلند کرتے تھے، بیمار کے لیے، پریشان کے لیے، قیدی کے لیے، اسیر کے لیے، جب بھی دعا کی اس طرح سے دعا کی، اللہم ارحم علی فلان بحق علی، اے خدا فلاں پر رحم کر، کس کے صدقے میں؟ علی کے صدقے میں۔ ضروری تو نہیں ہے نام سب ڈائجسٹ کر لیں، کہ کچھ ایسے تھے جو نبی کے حضور میں بیٹھے تھے، انہوں نے دیکھا پہلا بیمار آیا کہا بحق علی، دوسرا قرض دار آیا کہا بحق علی۔ جو بھی آتا ہے نبی جب بھی دعا کرتے ہیں کسی کا واسطہ دیتے ہیں؟
علی کا واسطہ دے کہ جبکہ علی گھر میں ہیں، ہم سامنے بیٹھے ہیں۔ کہا کہ یار یہ انصاف نہیں ہے، دیکھو 10 مرتبہ علی کا نام لیا، کبھی تیرا نام لے لیں، کبھی میرا نام لے لیں، تاکہ ہمارا دل بھی خوش ہو جائے کہ امت کے غریبوں کے لیے جب دعا کی جا رہی ہے تو دوسرے دوستوں کا بھی تو نام لینا چاہیے۔ اس نے کہا دیکھو صبر کر، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ کہ کیسا صبر کا؟ دیکھ دنیا آتی ہے علی کا نام لیتے ہیں، ایک دن آئے گا جب علی خود بیمار ہو جائیں گے تو مجبوری کی حالت میں یا تیرا نام لینا پڑے گا یا میرا نام لینا پڑے گا۔ کہتے ہیں وقت گزرا، واقعہ مکے کا، پھر نبی مدینے گئے، اتفاق سے یہ لوگ بھی بیٹھے تھے۔ امیر المومنین رسول خدا کی خدمت میں فرمایا یا رسول اللہ آج علی کی طبیعت ناساز ہے، ذرا میرے حق میں دعا تو کیجئے۔ تاریخ لکھنے والا لکھتا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کو کوہنیاں مارنے لگے۔ ارے وہ دن آ گیا جس کا انتظار تھا، اب دیکھنا یا نبی تیرا نام لے کر دعا کریں گے یا میرا نام لے کر دعا کریں گے۔ لیکن مصطفیٰ نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا، بڑے عجیب انداز میں دعا کی، فرمایا اللہم ارحم علی علی بحق علی، اے خدا علی پر رحم کر، علی کے صدقے۔ علی پر رحم فرما، کس کے صدقے میں؟ علی کے صدقے میں۔ اب سنا تو برداشت نہ ہوا، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیسے انصاف کی بات ہے، جب دنیا آتی ہے علی کا نام لیتے ہیں، آج علی آئے ہیں پھر بھی علی کا نام لیا ہے۔ بس رسول نے دیکھنا تھا، سارے جلا نمایا ہوئے، کہنے لگے اے مسلمانوں تم علی کی بات کرتے ہو، جب میں نبی اپنے لیے دعا کرتا ہوں تو پھر بھی خدا کو علی کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہوں۔ سجا ہے دوا کا نام، حاجت سے پوچھ لے کبھی حاجت روا کا نام، اگر تجھ کو یقین نہیں تو آزما کے دیکھ، مشکل کی موت ہے میرے مشکل کشا۔ جب اعتراضات بڑھے تو امیر المومنین رسول کی خدمت میں آئے، فرمایا یا رسول اللہ دعا کرتے ہیں میرا نام لیتے ہیں، اعتراض ہوتا ہے آپ میرا ہی نام کیوں لیتے ہیں؟ فرمایا علی جب دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتا ہوں پوری کائنات کو دیکھتا ہوں، میرے بعد رب کی دربار میں سب سے زیادہ محبوب بندہ کون ہے؟ مجھے تیرے علاوہ کوئی اور ملتا ہی نہیں ہے۔ آج کون ہے امت کا شخص جو کہے کہ آل رسول اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب نہیں ہے؟ فطرت کمال کی عاشق ہے، فطرت کمال کی عاشق ہے۔ یہاں ایک بچہ آپ مجھے نہیں دکھا سکتے ایگزام میں فیل ہوا ہوگا لیکن فیل ہونا اسے اچھا نہیں لگتا۔ کوئی کہے کہ جناب تھوڑی چیٹنگ کرا دیتے ہیں پاس ہو جاؤ گے، یہ چیٹنگ کر کے بھی پاس ہونے کو پسند کرتا ہے، کیونکہ کمال فیک بھی ہو تو انسان کو اچھا لگتا ہے۔ کسی جھوٹے کو مسلمان سچا کہیں وہ خوش ہو جاتا ہے، کیونکہ صفت کمال ہے جب آپ کے ساتھ جڑتی ہے تو آپ کیا ہو جاتے ہو۔ ہمارے استاد ایک واقعہ سناتے، کہتے ہیں ایک سندھ کا گاؤں تھا تو وہاں پہ ایک گاؤں والے کی بیوی مر گئی، تو کہا کہ بیٹھ کے رو رہا تھا، تو اس کے ساتھ سے ایک اور بندہ نکلا، اس نے کہا جناب رو کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا بیوی مر گئی، کہ ہم تو دعا کر رہے ہیں اور تو رو رہا ہے اوپر سے۔ تو کہا بیوی کے جانے پہ نہیں رو رہا، کہ کس پہ رو رہے ہو؟ کہ مر گئی ہے، پیسہ نہیں ہے، اتنے لوگوں کو دعوت دینی ہے، کھانا کہاں سے کھلاؤں، پیسے نہیں ہے۔ اب یہ تھا میراثی پنجاب میں ہوتے ہیں کہ نہیں مجھے نہیں پتا۔ اس نے کہا تجھے مانگنا نہیں آتا؟ کہ کیا مطلب؟ کہ ہمارے گاؤں کا وڈیرا ہے، اس سے جا کے مانگو، اتنی زمینیں ہیں، پیسے ہیں، مال ہے، دولت ہے۔ کہ وڈیرا اتنا کنجوس اپنی مرغی کسی کو نہ دے، اور آپ کہتے ہو میں جا کے بیل مانگو۔ کہ یہی کہہ تو رہا ہوں میراثی نہیں ہو تجھے مانگنا نہیں آتا۔ دیکھو مانگنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، کئی لوگ کربلا جاتے ہیں ہر کسی کو نہیں ملتا، کئی لوگ رب کے دربار میں بیٹھتے ہیں ہر کسی کو عطا نہیں ہوتا۔ یہ تو ہنر ہے، مانگنے کا ہنر۔ کہ کیا مطلب؟ کہ میرے ساتھ آؤ میں تجھے بیل دلاتا ہوں۔ اس نے کہا ہو ہی نہیں سکتا۔ کہا آؤ تو صحیح۔
پوچھتے پوچھتے وڈیرے صاحب کہاں ہیں، پتہ چلا وہ اپنی زمینوں پہ کھڑے ہیں. تقریباً کوئی فاصلہ تھا، لیکن اتنا فاصلہ کہ وڈیرا اس کی آواز کو سن سکے. اس نے کہا چپ کر کے خاموش رہو، اگر بیل چاہیے. کہا جی. اس نے دور سے کہا تجھے نہیں پتا اس وڈیرے کا دادا کتنا سخی تھا. گاؤں کے بندے نے کہا بندے خدا پورا گاؤں جانتا ہے ایک نمبر کا کنجوس تھا. مولا علی فرماتے کنجوس نہ علی کو اچھا لگتا ہے نہ بیوی کو اچھا لگتا ہے. کہ کیسی تعریفیں، کا بیل چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کہا وہ تو چاہیے. کہ پھر چپ کر کے سنو. کہ اس کا دادا اتنا سخی تھا، گاؤں میں جس کو جو مسئلہ ہو اس وڈیرے کا دادا دیتا تھا. کہ پھر چند قدم اور آگے بڑھا. پھر کہا کہ دادا تو دادا، اس وڈیرے کا بابا بڑا سخی تھا. کسی کی زمین کا مسئلہ وہ اس نے دے دیا، کسی کے بیل مر گیا اس کی جگہ پہ دے دیا، کسی کو پیسوں کا مسئلہ تھا دے دیا. کہ بہت تعریفیں ہو گئی، اب جا کے بیل مانگے. کہا ابھی بھی نہیں. تھوڑا اور آگے بڑھا. کہ دادا تو دادا تھا، بابا تو بابا تھا. یہ وڈیرے نے سخاوت میں دونوں کو پیچھے چھوڑ دیا. اس کے در سے آج تک کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا. اس نے کہا اتنی تعریفیں کر دی، اب تو بس کر دے گا. تھوڑی دیر ٹھہر، 4-5 جملے اور بولے تو وڈیرے نے اپنی مونچھوں کو اکتاؤ دیا. اس نے کہا تیرا کام ہو گیا. آگے بڑھے، سلام دعا ہوئی. کیا ہوا؟ کہ وڈیرے صاحب پریشان ہے، بیوی مر گئی، کھانا کرنا ہے، ایک بیل کے لیے پریشان. میں نے کہا ایسے وڈیرے کے ہوتے ہوئے کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ اس نے کہا ایک بیل میرے ہوتے ہوئے کہاں، آپ کے ہوتے ہوئے ایک بیل کی وجہ سے پریشان ہے. اس نے اپنے نوکر کو کہا اس کو ایک بیل نکال کے دے دو. میرے استاد کہتے تھے اگر کنجوس کی بھی جھوٹی تعریف کرو وہ سخی بن جاتا ہے. بندے خدا تو ہے ہی سخی، تو اس کی تعریفیں کیوں نہیں کرتا؟ اہل بیت تو ہے ہی سخی. اگر ہم اس میں بھی کنجوسی کریں، رب کی حمد و ثنا میں بھی کنجوسی کریں، تو فطرت بشر میں خدا نے ایک چیز رکھی ہے. فطرت بشر کس چیز کی عاشق ہے؟ بہادر کی عاشق ہے. فطرت بشر کس چیز کی عاشق ہے؟ کمال کی عاشق ہے. خدا نے آپ کے اندر رکھا عاشق کمال بنو. آج نسلیں اگر ایک چیز کو سمجھ جائیں تو ان کی دنیا بھی آباد ہو جائے، ان کی آخرت بھی آباد ہو جائے. اب آپ کہیں گے اگر فطرت عاشق کمال ہے تو پھر ان انسانوں میں کوئی شمر کیوں بنتا ہے؟ پھر کوئی یزید کیوں بنتا ہے؟ پھر کوئی دشمن محمد اور آل محمد کیوں بنتا ہے؟ کیونکہ یہ کمال کو پہچاننے میں کیا کر دیتا ہے؟ غلطی کر دیتا ہے. اب معصوم سے پوچھا مولا ہم کمال کو پہچانے کیسے کہ کمال کیا ہے؟ کوئی بندہ حسن کو دیکھ کے عاشق ہو گیا، کوئی بندہ طاقت کو دیکھ کے عاشق ہو گیا، کوئی بندہ مال کو دیکھ کے عاشق ہو گیا. کہ مولا بچے تو بچے کیسے؟ آج کوئی مال کے پیچھے، کوئی تخت کے پیچھے، کوئی حکومت کے پیچھے. اب یہ جو تخت کے پیچھے ہے یہ کیا سمجھ رہا ہے اگر تخت مل گیا تو میں کیا بن جاؤں گا؟ با کمال بن جاؤں گا. یزید سمجھ رہا ہے اگر مجھے تخت مل گیا میں کیا بن جاؤں گا؟ با کمال بن جاؤں گا. امام حسین یہ کہہ رہے ہیں اگر میں راہ خدا میں شہید ہو گیا تو کیا بن جاؤں گا؟ با کمال سمجھ جاؤں گا. یزید تخت کو کمال سمجھ رہا ہے، حسین شہادت کو کمال سمجھ رہا ہے. کوئی اطاعت خدا کو کمال سمجھے، کوئی مخالفت خدا کو کمال سمجھے. کہ مولا بتائیے تو صحیح کہ کمال کیا ہے؟ جملہ سمجھے معصوم کا. معصوم فرماتے کمال وہ ہے جسے کبھی زوال نہ ہو. وہ کمال ہو ہی نہیں سکتا جسے زوال آ جائے. کہ اگر چہرے کی وجہ سے تم نے کسی کو با کمال سمجھا، یہ بتا حسن کب تک باقی رہے گا؟ جوانی میں حسین تھا، جیسے بڑھاپا آیا کھالوں میں کیا پڑ گئیں؟ جھریاں پڑ گئیں. کہ آج دنیا کا ایک طاقتور دکھا جو ہمیشہ طاقتور رہا ہو، دنیا کا ایک حسین دکھا جو ہمیشہ حسین رہا ہو. امام حسین سے کسی نے پوچھا مولا کمال دنیا اور کمال آخرت کا فرق بتائیے. امام فرماتے کمال دنیا محدود ہے، کمال آخرت لا محدود ہے. لذت دنیا محدود ہے، لذت آخرت لا محدود ہے. کبھی آغا نراقی کا جملہ فرماتے دنیا کی ہر لذت کی انتہا نجاست ہے. پانی پیو انتہا نجاست ہے، کھانا کھاؤ انتہا نجاست ہے، لذت نکاح لوگے انتہا نجاست ہے. اور میں آپ سے پوچھ اب کس لذت کے عاشق بننا چاہتے ہو جس کی انتہا نجاست ہے، یا ایسی لذت کے عاشق بنو جس کی ابتدا بھی نور ہے اور انتہا بھی نور ہے؟ کہ مولا حسین یہ بتائیے کہ کمال، امام حسین فرماتے کمال وہ ہے جسے کبھی زوال نہ ہو. اب مولا دو مثالیں دیتے ہیں. کہ مولا لذت دنیا
کیونکہ لذت مل رہی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہو؟ کمال ہے. کھانا کھایا لذت ملی، گھومنے گئے لذت ملی، شہوت پائی لذت ملی، تو انسان کہتا ہے یہ کیا ہے؟ کمال ہے. مولا فرماتے ہیں یہ کمال نہیں، کیونکہ اسے کیا ہے؟ زوال ہے. مثال بڑی پیاری تھی. معصوم فرماتے ہیں اگر فرق جاننا چاہتے ہو کہ لذت روح کیا ہے، لذت جسم کیا ہے، تو ان دو چیزوں کو دیکھ لو. بولا کون سی چیزیں؟ فرمایا جسے کھانا کھا کر مزہ آئے، یہ لذت جسم ہے. جسے کھانا کھا کر مزہ آئے، یہ لذت جسم ہے. اور فرمایا جسے کھانا کھلا کر مزہ آئے، یہ لذت روح ہے. بڑا باریک فرق ہے. کھانا میں کھاؤں مجھے مزہ آئے تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن اگر کوئی مومن غریب ہو، کوئی مسکین ہو، کوئی یتیم ہو، اگر میں اسے کھانا کھلاؤں مجھے کیوں مزہ مل رہا ہے؟ میرے پیٹ میں جائے تو مجھے مزہ آئے نا، لیکن کسی غریب کو کھلاؤں تو مجھے مزہ کیوں آتا ہے؟ امام فرماتے ہیں کیونکہ جب تو کھاتا ہے یہ لذت جسم ہے، جب کسی کو کھلاتا ہے یہ لذت روح ہے. اور کہا جو تو نے کھایا 6 دن کے بعد بھی سوچے گا تجھے اس کی لذت یاد نہیں ہوگی، لیکن جسے کھلایا سالوں کے بعد بھی سوچے گا لذت وہی کی وہی باقی ہوگی. تو دنیا سمجھتی تھی کہ اندھیری راتوں میں علی تکلیف اٹھاتے تھے یتیموں کو کھلا کر، لیکن انہیں کیا پتا علی لذت روح لے رہے تھے یتیموں کو کھلا کر. زندہ دلیل دوں، اگر خدا نہ خواستہ کسی کا باپ مر جائے، بیٹا مر جائے، غم ہے. بندہ جب جنازہ اٹھائے گا کتنا روئے گا، لیکن یہ غم کیا ہمیشہ ویسے کا ویسا رہتا ہے؟ 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد غم کیا ہوتا جاتا ہے؟ کم ہوتا جاتا ہے. کیونکہ یہ غم بھی دنیا کا غم ہے، لیکن نہ حسین کے غم کو زوال ہے، نہ ان کی محبت کو زوال ہے. 70 80 سال کے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں. ہے کوئی بندہ کہے کہ پچھلی محرم میں جتنا رویا تھا اس محرم میں غم پرانا ہو گیا؟ ہر سال غم ایسے تازہ ہوتا ہے جیسے خاک شفاف حسین کا خون تازہ ہوتا ہے. نہ تو ان کا غم پرانا ہوتا ہے، نہ ان کی خوشیاں پرانی ہوتی ہیں، نہ ان کی محبت کی لذت پرانی ہوتی ہے. پوری دنیا گھوم کے آؤ سوچو گے مزہ نہیں ملے گا، لیکن جو ایک مرتبہ کربلا ہو کر آیا آج بھی سوچے گا زیارت کربلا اسے لذت دے گی. کیونکہ یہ کمال ہے، اور کمال کو کبھی زوال نہیں ہے. یہ چیز اپنی نسلوں کو سمجھاؤ کہ میرے لال مجلس حسین رکھی اسی لیے گئی تاکہ تجھے کیا بنایا جائے؟ عاشق کمال بنایا جائے. ایک سائیکلوجیکلی بات کر رہا ہوں. امیر میں فرماتے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا. مسلمانوں نے سب سے بڑی غلطی یہ کی، انہوں نے اپنے بچوں کو معرفت النفس کا علم دیا ہی دیا. کہ اگر دشمن شناس نہیں بنو گے تو دشمن سے بچو گے کیسے؟ ہم نے اس بچے کے ہاتھ میں موبائل بھی دیا، ٹی وی بھی دی، نیٹ فلکس بھی دیا، ٹک ٹاک بھی دیا، فیس بک بھی دیا، انسٹاگرام بھی دیا، لیکن اسے یہ سکھایا نہیں کہ تم نے عاشق کس کا بننا ہے. اسے سکھایا نہیں کہ دنیا زوال کے لیے نہیں ہے، کمال کے لیے. لیکن دنیا کا ایک خاصہ ہے، اسے کمال ملتا ہے، لیکن کمال کے بعد کہاں جاتی ہے؟ زوال کی طرف. دنیا میں کوئی چیز رکتی نہیں ہے. چھوٹا سا دانہ ہے، مٹی میں ڈالو، پانی دو، دانہ حرکت کرتا ہے کمال کی طرف. شاخہ نکلتا ہے، درخت بنتا ہے، پھل دیتا ہے، کیا بن جاتا ہے؟ با کمال بن جاتا ہے. شکم میں بچہ نطفہ ہو، مضغہ ہو، علقہ ہو، بچہ بنتا ہے، پیدا ہوا چھوٹا تھا، آہستہ آہستہ کیا بنتا جاتا ہے؟ با کمال بنتا جاتا ہے. لیکن یہ جسم ہے، یہ کمال پہ پہنچنے کے بعد پھر سفر زوال کو شروع کرتا ہے. یہ جوانی کے بعد بڑھاپے کی طرف جاتا ہے. حسین سیب لاؤ گے پھر گندا ہو جاتا ہے، بہترین آم لاتے ہو پھر بدبودار بن جاتا ہے، تازہ تازہ خوشبودار پھول لاتے ہو پھر یہ خوش بن جاتا ہے، خوشبو ختم ہو جاتی ہے. تو دنیا مجھے کیا میسج دیتی ہے؟ ہاں میں با کمال ہوں لیکن ہمیشہ با کمال نہیں ہوں. لیکن تو جس کا عاشق بن وہ ایسا ہو جسے کبھی زوال ملے ہی نہ، جس کا حسن کبھی ختم ہو ہی نہ، جو یہاں پر بھی مومنوں کا امیر ہو قیامت میں بھی مومنوں کا امیر ہو. کیوں کہا کربلا گیا؟ تو کربلا کیا ہے؟ مومنوں کی جنت ہے. جنت کیوں بولتے ہو؟ جسے دیکھ کر جنت محسوس ہو، جس کی محفل میں بیٹھ کر انسان خود کو با کمال سمجھے. تو فرمایا یہاں تو کس کے لیے آیا ہے؟ عشق کمال کے لیے. لیکن کیا تھا؟ ہم نے اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. یہی فطرت
اگر آپ اپنے بچوں کو سمجھاؤ، ایک بچے کو سیب دو، کہو میرے لال یہ سیب کھانے کے لیے ہے یا عشق کے لیے؟ سیب محبت کے لیے ہے یا کھانے کے لیے؟ لیکن اگر بچہ اس سے محبت کر لے تو یہ 4 دن کے بعد غم میں چلا جائے گا، کیونکہ سیب کیا ہو جائے گا؟ گندا ہو جائے گا۔ پیسہ استعمال کے لیے ہے، محبت کے لیے نہیں ہے۔ گھر استعمال کے لیے، محبت کے لیے نہیں ہے۔ کرسی استعمال کے لیے، محبت کے لیے کیونکہ محبت کرو گے جیسے کرسی چھنے گی بندہ بی پی کا مریض ہو جائے گا۔ کَإِنَّمَا الْمَالَ وَالْبَنُونَ فِتْنَةٌ، یہ اولاد فتنہ بن جاتی ہے ان لوگوں کے لیے جو اولاد سے محبت کر بیٹھتے ہیں رب کی محبت کے مقابلے میں۔ ہر چیز کائنات کی استعمال کے لیے ہے، اولاد ہے، شادی ہے، رشتے ہیں، ہر چیز آپ کے استعمال کے لیے ہے، لیکن فرمایا کبھی ان کی محبتوں میں گرفتار نہ ہونا، کیونکہ محبت کی جب وہ چیز چھنے گی تو کیا ہو جاؤ گے؟ پریشان ہو جاؤ گے۔ اب انہوں نے کس طرح آپ کی نسلوں کی سائیکولوجی سے کھیلا۔ یہ ہر بچے کے ہاتھ میں آج موبائل ہے، پوری فلم انڈسٹری جو آج ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو، آج سب سے زیادہ اگر کسی چیز پہ کام ہو رہا ہے کس پہ ہو رہا ہے؟ دماغ پہ ہو رہا ہے۔ سب سے زیادہ آپ کی فکر پہ کام کیا جا رہا ہے۔ یہ دنیا بازار محبت ہے، وہ آپ کے بچوں نسلوں کی دلوں میں ایسی محبتیں ڈالتے ہیں کہ یہ کس سے دور ہو جائے؟ محبت خدا سے دور ہو جائے۔ یہ ناچنے والے، یہ گانے والے، یہ بدکاریاں کرنے والے، یہ ظلم کرنے والے کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ نہیں پڑھتے ہیں؟ لیکن آج کیوں محمد رسول اللہ سے دور ہیں؟ آج کیوں مکتبی نہیں ہیں؟ آج کیوں فکر امیر المومنین سے دور ہیں؟ کیونکہ دل اغیار کی محبت کا اسیر بن چکا ہے۔ اور آپ کے بچوں کو مجلس حسین میں بلا کے کس کا اسیر بنایا جاتا ہے؟ اسیر محبت علی ابن ابی طالب بنایا جاتا ہے۔ مجلس حسین نجاست کے پیالوں کو خالی کر دیتی ہے اور پاک محبت آپ کے نسلوں کے دلوں کے اندر ڈال دیتی ہے۔ دیکھیے کسی بھی فلم کے اندر اگر کوئی ہیرو بنتا ہے تو ہیرو کیسے بنتا ہے؟ فطرت سے کھیلتے ہیں وہ، کیونکہ دنیا والوں کے پاس اصلی ہیرو نہیں ہے، لیکن فطرت کو کوئی ہیرو چاہیے۔ فطرت کسی نہ کسی بہادر کی عاشق بننا چاہتی ہے۔ دنیا کی کسی بھی مووی کا کوئی ہیرو دکھا سکتے ہو جو بزدل ہو؟ ہم یورپ گئے کہ مولانا بچوں کو سمجھائیے، میں نے کہا کیا سمجھائیں؟ کہ اسٹور پہ جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، شرٹس لینا چاہتے ہیں تو کئی شرٹس پڑی ہوتی ہیں، کہتے ہیں ہم نارمل کلر کی مولانا ان کو شرٹ دلاتے ہیں، لیکن بچہ کہتا نہیں بابا مجھے وہ شرٹ دو جس پہ اسپائڈر مین ہو، جس پہ بیٹ مین ہو، جس پہ آئرن مین ہو۔ میں نے کہا بچے کا قصور نہیں، اس نے کسی بہادر کو کسی فلم میں دیکھا ہے، اور فطرت کس کی عاشق ہے؟ بہادر کی عاشق ہے۔ اسپائڈر مین کبھی ایسا نہیں ہوگا جو لوگوں کو نہ بچائے، وہ ہمیشہ کیا کرے گا؟ ایک مکہ مارے گا 10 لوگ زمین پہ گر جائیں گے۔ آپ کو پتا بھی ہے مکہ بھی جھوٹا، گرنے والے بھی جھوٹے، لیکن دیکھتے ہوئے مزہ بڑا آتا ہے۔ آدھا سندھ چائے کے ہوٹلوں پہ چائے کے کپ پی رہا ہوتا ہے اور مکے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہاں آپ امیر المومنین کی جنگ سن کے نعرہ مارتے، وہاں وہ مکے پہ نعرہ مارتے ہیں کہ جناب اتنے بندوں کو کیا کر دیا؟ فطرت کی آواز ہے، کیونکہ فطرت بہادر کے لیے واہ واہ کرتی ہے، فطرت حسن کی تعریف کرتی ہے، تبھی وہ دنیا میں ہزاروں میں سے حسیناؤں کو چن کے لاتے ہیں، کبھی وہ دنیا میں ایسے ایسے فیک رول ماڈلز بناتے ہیں۔ اب معصوم فرماتے یہ پہچان، یہ جو حسن ہے یہ نقلی ہے، یہ میک اپ والا حسن ہے، یہ پانی لگانے سے ختم ہو جاتا ہے، یہ چہرے کے دھونے سے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ جو فلموں میں بہادر ہے حقیقت میں اس کے مکے سے نہ کوئی مرتا ہے، یہ چور کو بھی دے کے بھاگ کے چلا جاتا ہے۔ اب شکر خدا ادا کرو، انہوں نے اپنی نسلوں کو فیک بہادر دیے، اور مجلس حسین نے تجھے عباس اور علی جیسے اصلی بہادر دیے۔ ہمیں کسی فیک رول ماڈل کی ضرورت ہی نہیں، خاتون ہو تو اسے سیدہ زینب جیسا کردار دے دیا۔ آپ کے پاس فیک رول، پوری امت میں جائیے کس کے پاس خواتین کے 4 رول ماڈل دکھا لیں، اور حقیقت میں وہ رول ماڈل ہو، یہ نہیں کہ اسے میک اپ کیا گیا ہو۔ شیعوں سے دشمنی کیوں ہے؟ ایک فقہی مسئلہ، اکثر خواتین پوچھتی مولانا کیا ہم بیوٹی پارلر کھول سکتی ہیں؟ تو مراجع کا فتویٰ ہے، کہا وہ بیوٹی پارلر جس میں نارمل بیوٹی کا کام ہو، لیکن جس بیوٹی پارلر میں تدلیس ہو،
وہ خواتین کے لیے کھولنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب آپ کہیں مولانا یہ تدلیس کیا ہے؟ کہ تدلیس کا مطلب کسی بدصورت کو خوبصورت بنانا، کہ یہ حرام ہے۔ بندے کی شادی ہے، کلر مثلا بالکل ڈارک ہے، ایسا میک اپ کر دیا، 50 سال والی 30 سال والی دکھنے لگے، تو کہا یہ تدلیس حرام ہے، کیونکہ کیا ہے؟ دھوکہ ہے۔ اب محسوس کرنا، کسی خاتون نے میک اپ کیا، مثلا شکل صورت کی اچھی نہیں تھی، اور بیوٹی پارلر ایسا تھا کہ گویا پلاسٹک سرجری کر دی اپنے میک اپ سے، خوبصورت ہو گئی۔ اب 50-60 ہزار کا خرچہ چہرے پہ لگا کے، آپ تو اس چیز کو زیادہ محسوس کرتے ہوں گے نا، پنجاب کے بڑے لوگ میک اپ بڑا کرتے ہیں، اتنا میک اپ کر کے وہ بیچاری خاتون آئے اور کوئی اور خاتون ہاتھ میں پانی کا جگ لے کے کھڑی ہو، آتا ہی اس کے منہ پہ مارے، تو بتاؤ جس کے منہ پہ یہ پانی پڑے گا اور اس کی اصلیت جب باہر آئے گی، وہ بیچاری کیا محسوس کرے گی؟ کیونکہ پانی کیا کرتا ہے؟ اصلیت کو ظاہر کرتا ہے۔ شیعوں سے دشمنی کیوں ہے؟ کیونکہ شیعہ نقلی چہروں پہ پانی ڈال کے اصلی چہرے دکھانا جانتے ہیں۔ ہمیں ہے کوئی خوف کہ ہم نے امیر المومنین کو مانا، کل کوئی امیر المومنین کے لیے کچھ جملہ کہے، ہم کہتے علی بہادر تھے، اور تاریخ میں ہے کہ بہادر تھے۔ وہاں میک اپ جو مفتیوں نے کیا ہوا ہے، آدھی بنو میاں پہ کیا کیا ہوا ہے؟ میک اپ کیا ہوا ہے۔ آدھے لوگوں پہ سارے مفتی دن رات کیا کر رہے ہیں؟ تدلیس کا کام کر رہے ہیں، میک اپ کا کام کر رہے ہیں، اور حسین کی مجلس جب ہوتی ہے تو سارا میک اپ اتار دیتی ہے۔ آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں، دشمنی بنی کیوں؟ کل جوانات مولانا امام حسین کاظم 14 سال زندان میں، امام رضا زہر مل گئی، امام جواد کو قتل کر دیا گیا، مولا علی کو ضربت لگائی۔ جب اہل بیت اتنے اچھے تھے تو مارتے کیوں تھے؟ اس لیے مارتے تھے کیونکہ اہل بیت چہروں سے کیا کرتے تھے؟ نقاب اتارتے تھے۔ جب پوری مارکیٹ میں نقل مال بک رہا ہو اور کوئی اصل لے کے آ جائے تو سارے نقلی اس کے کیا بن جائیں گے؟ دشمن بن جائیں گے۔ 40 سے زیادہ مسلمان ملک ہیں، دشمنی ایک ملک سے کیوں ہے؟ کبھی سوچا کرو۔ اب آپ بولو کیونکہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں اس لیے دشمنی ہے، اب آپ بولو کیونکہ وہ نماز پڑھتے ہیں، صرف نماز تو سارے 40 کے 40 پڑھتے ہیں، حج عمرہ زکوٰۃ خیرات تراویح سارے کر رہے، اس ایک سے دشمنی کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اصلی ہے، وہ نسلی ہے، کیونکہ اس کی گولیاں صرف کارخانے میں پڑی نہیں ہیں، وہ صرف دکھاتا نہیں ہے، وہ چلاتا بھی ہے، وہ للکارتا بھی ہے۔ یہ رنگ ان کو پسند نہیں ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ امت صرف اللہ ہو اور ہو اور ہو اور ہو کرتی رہے، باقی اس کے اندر دماغ کی کوئی گھنٹی نہ بجائی جائے۔ تبھی امیر فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اپنی سائیکولوجی کو پہچان۔ یہ بچہ اگر کسی کریکٹر کا عاشق بن گیا، فطرت ہے اس کی یہ بہادر کا عاشق بنے گا، وہ بہادر مووی میں ہو، وہ بہادر ڈرامے میں ہو، فطرت اس کی حسن کا عاشق بنے گا، وہ حسن صورت میں ہو، وہ حسن تصویر میں ہو، وہ حسین منظر میں ہو، یہ عاشق بنے گا۔ فطرت میں ہے ایک اچھی آواز انسان کو اچھی لگتی ہے، وہ کسی گلوکار کی کیوں نہ ہو، کیونکہ فطرت حسن اور کمال کو کیا کرتی ہے؟ پسند کرتی ہے۔ یہ تمہارا کام ایسے سمجھاؤ کہ میرے لال وہ با کمال تو ہے لیکن اس کے کمال کو زوال ہے، ہمیشہ کے لیے با کمال نہیں ہے۔ ایسے کہ عاشق بن جو جب کائنات میں ہے تب بھی ذکر خدا کرے، اور جب سر کٹ جائے تو پھر بھی نو کے نیزہ پہ رب کا ذکر کرے، یہ با کمال ہے۔ ذکر کر رہا ہے لیکن نو کے نیزہ پہ بھی کیا کرے؟ رب کا ذکر کرے۔ جو جس خاک میں دفن ہو وہ خاک خاک شفا بن جائے، جو جس جون کے لیے دعا کرے اس کے بدن سے خوشبو آنے لگے، یہ کمال ہے۔ ہم تو مر جائیں تو بدن بدبو دینے لگے، لیکن جو با کمال ہے دنیا میں بھی با کمال، آخرت میں با کمال بھی۔ دوسرا ٹاپک، بس 10 سے 15 منٹ آپ کو زحمت دوں گا۔ آج کوشش یہ ہے کہ آپ کی نسلیں صرف کیا کریں؟ ذکر کریں، کیونکہ 40 ملک
ذکر خدا تو ہو رہا ہے نا، کہیں بند تو نہیں ہوا؟ مکہ، مدینہ، تراویاں، نمازیں، پورا زور مسلمان کا اور مفتی کا کیا ہے؟ ماہ مبارک رمضان آنے والا ہے، کوشش ہے کہ پورے قرآن کو 30 دنوں میں اپنی تراویحوں میں کیا کیا جائے؟ پڑھا جائے، اتنی اسپیڈ سے کہ نہ سننے والے کو پتا ہے کیا چل رہا ہے، نہ پڑھنے والے کو پتا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ذکر کرو، ہمیں ذکر سے کوئی خطرہ نہیں ہے، دن رات ذکر کرتے رہو۔ ملتان چلے جائیے، 4 5 منزلہ بلڈنگیں بنائی گئی ہیں جہاں اللہ ہو اور ہو اور ہو کا ذکر لگا ہوا ہے۔ آج تک دیکھا اس پہ پابندی لگے؟ نہیں لگتی، کیونکہ دشمن کو ذکر سے خطرہ نہیں، دشمن کو فکر علی سے خطرہ ہے۔ ہم تو تھے ہی فکر والے، ہم خالی ذکر والے نہیں تھے۔ 1400 سال سے امت کیا کرتی رہی؟ ذکر کرتی رہی، ذکر کرتی رہی، ذکر کرتی رہی۔ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ کیا یہ قاری قرآن نہیں تھے جو قاتل اہل بیت بنے؟ کہ یہ حافظ قرآن نہیں تھے جو قاتل امیر المؤمنین بنے؟ تو صرف ذکر سے انسان کو ہدایت نہیں ملتی جب تک انسان کس کو بلند نہ کرے؟ فکر کو۔ آئے قراتی کا جملہ یاد رکھنا، فرماتے ہیں کہاں یا علی کہنا اور کہاں علی کے ساتھ رہنا۔ دنیا کا آسان ترین کام ہے علی کہنا، یہ بھی کمال ہے، لیکن اس سے با کمال بننا چاہتے ہو تو علی کے ساتھ رہنا سیکھو۔ میں نے ایک حقیقت بھی بتائی لیکن لطیفہ بھی ہے، جشن کی مجلس ہے تو بیان بھی کر دو۔ تہران کے مولانا کہتے محرم کا مہینہ، اور مجلس پڑھنے کے بعد لیٹ نائٹ گھر گیا، گھر جانے کے بعد کیا دیکھا؟ کسی چور صاحب نے زحمت کی ہے اور گھر کے کمرے کا جتنا سامان ہے وہ صحن میں بڑی چادر بچھائی اور سارا سامان اس کے اندر کیا کیا ہے؟ جمع کیا ہے۔ کہتا میں نے کہا تہران کا مطلب یہ کہ مولوی بھی شیعہ، چور بھی شیعہ۔ اگر مجلس میں کسی کا موبائل نکل جائے تو بھائی جس کا نکلا وہ بھی مومن، جس نے نکالا ہوگا وہ بھی اپنا ہی ہوگا، سیدھی بات ہے۔ تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، اہل بیت کا چاہنے والا ہے، چوری کی اگر عادت ہے، اللہ نے میرے دل سے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ کہتے صحن میں درخت تھا، میں درخت کے پیچھے چھپ گیا، میں نے کہا جتنا سامان اٹھانا ہے اٹھا کے لے جائے، یقیناً بیچارہ ضرورت مند ہوگا۔ مولانا کہتے ہیں گھر میں تھا کیا میرے پاس، لیکن اس کی لالچ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اس نے کہا کہ نہیں، جو 4 5 کپ بھی ہیں وہ بھی مولوی کے لے کر جاؤں گا۔ کہا برتن اٹھائے، کپ اٹھائے، چمچ اٹھائے، قالیچے اٹھائے، جو ملا اسے اس نے کیا کیا؟ جمع کیا، اور اتنا سامان جمع کر دیا۔ آخر میں اس نے گٹھڑی کو باندھا، اب جب اٹھانے لگا تو گٹھڑی اٹھ ہی نہیں رہی، گٹھڑی اٹھ ہی نہیں رہی۔ ذکر کا عادی تھا، بچپن سے ماں نے ایک چیز سکھائی تھی، میرے لال جب چیزیں نہ اٹھیں تو ایک نام لیا کرو۔ اس نے کٹڑی اتارتے وقت کہا کہ یا علی مدد۔ مولوی صاحب کہتے ہیں یہاں تک میں نے برداشت کیا، لیکن جب کہا یا علی مدد اور وہ میرے گھر کا سامان یا علی مدد کہہ کے اٹھا رہا تھا، کہتے ہیں میں درخت سے جلدی فوراً پیچھے آیا اور میں نے کہا چور صاحب زحمت تو نے بڑی کی، لیکن یہ تو بتا میں نے حسین حسین کر کے جمع کیا، تو ایک یا علی کر کے سارا لے جائے گا؟ صلوات پڑھے بولا کہ شاید کہا میں نے حسین حسین کر کے کیا کیا؟ جمع کیا، تو ایک یا علی کر کے کیا رہ رہا ہے؟ سارا سامان لے جائے گا۔ کسی کا دیکھو سارا سامان تیرا ہوا، میں نے تجھے دل سے کیا کیا؟ معاف کیا، لیکن اس کی ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ میرے کمرے میں آؤ، ایک کپ میرے ساتھ بیٹھ کے کیا پیو؟ چائے پیو۔ ابھی تو نے مجھے ذکر سنایا کہ ایک کپ چائے پیو، میں تجھے فکر علی سناتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا کہ چور یہ بتا اہل بیت پاک ہیں کہ نہیں، ہر طرح کی نجاست سے دور ہیں کہ نہیں؟ کہا ہر طرح کی نجاست سے دور ہیں۔ کہا پھر یہ بتا علی کا نام نجاستوں میں لیا جاتا ہے یا طہارتوں میں لیا جاتا ہے؟ بچے کو یہ تو سکھایا کہ اٹھتے بیٹھتے یا علی کہو، لیکن یہ بھی سکھاؤ یا علی کہاں کہو۔ کہ مولوی صاحب مجھے تو پتا ہی نہیں تھا، جب آپ کی دیوار بھی پھلانگ رہا تھا اس وقت بھی میں نے یا علی کہا تھا۔ کہ علی کا نام نجاستوں میں نہیں،
طہارتوں میں ہمیں کئی لوگ درگاہوں پہ لے جاتے ہیں، مولانا چلیے فلاں ولی اللہ ہے اس کی آپ زیارت کریں. ہم نے کہا ٹھیک ہے. ایک درگاہ پہ گئے، زیارت کر کے باہر نکلے، چرس کی سلفیاں اور مولا علی کے نعرے لگ رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ذکر کا پتہ ہے پر علی کی فکر کا پتہ نہیں. سلمان وہ تھا جسے فکر علی کا بھی پتہ تھا. کربلا میں دو طرح کے مسلمان ملیں گے، ایک کا نام حر ہے، ایک کا نام شمر ہے. ذکر حر بھی کرتا تھا، ذکر شمر بھی کرتا تھا. قرآن کی ایک سورت ہے سورہ حمد. سورہ حمد میں ایک دعا ہے جو ہر مسلمان پہ واجب ہے، اہدنا الصراط المستقیم. اب سوال ہے شمر نماز پڑھتا تھا کہ نہیں؟ یہ بحث ہے ہی نہیں کہ دشمن اہل بیت نماز نہیں پڑھتے تھے. مسئلہ نماز کا ہے ہی نہیں. مسئلہ یہ ہے جو نماز پڑھ رہا ہے اس کے اندر فکر اہل بیت ہے کہ نہیں. جو عبادت کر رہا ہے اس کے سینے میں معرفت محمد اور آل محمد ہے کہ نہیں. میں نے کہا شمر نے بھی نماز پڑھی، حر نے بھی نماز پڑھی. شمر نے بھی ایک دعا کی، حر نے بھی ایک دعا کی. شمر نے دعا کی اہدنا الصراط المستقیم، حر نے بھی کہا اہدنا الصراط المستقیم. سوال تو خدا سے بنتا ہے پروردگارا، دعا دونوں نے کی، لیکن ایک دعا کرنے کے بعد قاتل حسین بنا، دوسرا دعا کرنے کے بعد ناصر حسین بنا. جملے وہی ہیں، نماز وہی ہے، دعا وہی ہے. دعا کس سے مانگی جا رہی ہے؟ خدا سے مانگی جا رہی ہے. اللہ کی آواز آئے گی ہاں دعا دونوں نے کی، لیکن ایک قاتل بنا ایک ناصر بنا. خدا یا ماجرا کیا ہے؟ رب کی آواز آئے گی ہاں ذکر دونوں کر رہے تھے، لیکن فرق یہ تھا کہ شمر صرف ذکر کر رہا تھا اور ذکر بھی کر رہا تھا، ساتھ میں فکر بھی کر رہا تھا. آج امت میں جس چیز کی کمی ہے وہ فکر اہل بیت کی کمی ہے. آج ہم نام قرآن کی آیت قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ، کیا ہو جاؤ گے؟ کامیاب. کتنے مسلمان کامیاب ہیں؟ انگریز آج کامیاب نظر آتا ہے یا مسلمان؟ ذلتوں میں ہم، خاریوں میں ہم، بدبختیوں میں ہم، مائگریشن میں ہم. آج دنیا کا بظاہر سپر پاور کون؟ انگریز. آج 40,000 مسلمانوں کو مارنے والا کون؟ یہودی. کہاں ہے مسلمان کامیاب؟ لیکن قرآن کہتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. پھر قرآن کی آیت الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو گناہ سے بچاتی ہے. پھر نماز نے شمر کو گناہ سے کیوں نہیں بچایا؟ پھر نماز نے ابن ملجم کو قتل علی سے کیوں نہیں بچایا؟ پھر آج نماز مفتیوں کو، مولویوں کو، دنیا داروں کو، نماز پڑھ بھی رہا ہے، رات کو مسجد میں نماز پڑھتا ہے، صبح جا کے گناہ کرتا ہے. تو نماز نے کیوں نہیں بچایا؟ کیونکہ ہم صرف ذکر کر رہے تھے کہ وہ نماز گناہ سے بچاتی ہے جس میں فکر علی ابن ابی طالب ہو، وہ لا الہ الا اللہ جس کی روح تمہارے وجود کے اندر ہو، تب جا کے بچو گے. آخری جملہ اور ممبر حوالے کروں. انڈیا کا ایک گاؤں تھا، وہ ایک مولانا صاحب تبلیغ کے لیے گئے. ایک تو ہماری بیچاری خواتین، ہماری قوم شارٹ کٹ کی عادی ہو چکی ہے. ہم ہر چیز، ہر مسئلہ کہاں سے حل کرتے ہیں؟ شارٹ کٹ سے حل کرتے ہیں. مولانا بیٹا سدھر نہیں رہا، کوئی ذکر دیجیے. خواتین کہتی مولانا شوہر کی محبت میں کمی آ گئی ہے، ذکر دیجیے. کوئی کہتی ہے سانس بہو کا بڑا جھگڑا ہے، ذکر دیجیے. تو میں کہتا ہوں ہمیشہ دو مولوی خوش رہتے ہیں، ایک تعویذ والا، ایک جو میری طرح مجلسیں پڑھتا ہے. باقی بیچ کے بیچارے مولانا پیش امام اتنے خوش، مالی اعتبار سے خوش تو وہ بھی ہیں، مالی اعتبار سے خوش نہیں رہتے. تو مولانا کہتے ہیں کہ ہم بکھر کے رہنے والے، کہتے ایران سے پڑھ کے کوئی 10-15 سال 20 سال زندگی علم حاصل کرنے پہ لگائی. جب گاؤں میں پہنچے پورے گاؤں کو پتا چلا بہت بڑا مولوی آیا ہے. 20 سال پڑھنے کے بعد کہتے میں انتظار میں تھا کوئی خاتون آئے گی، فقہی مسئلہ، شرعی مسئلہ، عرس کے مسائل، وضو کے مسائل، نماز کے مسائل پوچھیں گی. لیکن پتہ چلا بہت بڑا مولوی ہے. کہ مولوی صاحب ہمارے بہت بڑے بڑے مسئلے ہیں. کیا مسئلے ہیں؟ کہ مولوی صاحب میری سانس مجھ سے بڑا لڑتی ہے. سنا ہے آپ اتنے بڑے مولوی ہو، میں 4-5 اہل سنت کی خواتین کو بول کے آئی ہوں تمہارے مولوی کیا ہیں؟ یہ تو ہمارا مولوی ایران سے آیا ہے. تمہارے تعویذ کیا ہیں؟ ہمارے مولوی کا تعویذ دیکھنا. اس نے کہا بندی خدا میں کیا وہاں تعویذ کا علم پڑھنے گیا تھا؟ کہا پھر مولوی کیسے ہو؟ تعویذ ہی نہیں آپ کو لکھنا آتا تو ہم آپ کو مولوی کیسے مانیں؟ میں نے کہا شاید ایک بندی، اگلے دن دوسری، تیسری، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ہر بندہ اسی چکر کے پیچھے. کہتا ہے سر پکڑ کے بیٹھ گیا. نہ کوئی مسجد میں رش ہوتا ہے، نہ لوگوں کا رجوع ہوتا ہے. کہ چھٹے امام کی حدیث پڑھی
لوگوں میں جب جاؤ تو کہا کلم الناس بقدر عقولہم، لوگوں سے وہ بات کرو جتنی ان کی عقلیں ہیں۔ کہتا پھر آئی یہ خاتون، میں نے کہا دیکھو آپ سچ کہہ رہی تھی، علم تو میں نے بڑا حاصل کیا ہے، لیکن میں ذرا آپ لوگوں کو چیک کر رہا تھا، ایسا نہیں کہ پہلے ہی دن میں اپنی مہارت دکھانا شروع کر دوں۔ کہ کیا مسئلہ ہے گھر میں؟ کہ میری سانس مجھ سے بڑا لگتی ہے، صبح ہوتی نہیں، صبح کا ناشتہ ہوتا نہیں، جھگڑا گالم گلوچ، پھر باتیں برتن ٹوٹنے تک سر کا درد بنا ہوا ہے۔ کہ کیا چاہتی ہو؟ کہ کوئی ایسا تعویذ ہو کہ اس میں اس کا منہ کیا ہو جائے؟ کہ ٹھہرو، کہتے میں کاغذ لایا، اس خاتون کہتے یہ کاغذ لو۔ کہ مولوی صاحب اس کاغذ کا کیا کرنا ہے؟ پنکھے پہ باندھوں، پتھر کے نیچے دوں، کسی تیل میں ڈبو کے جلاؤں، یا دریا میں اس کو پھینک دوں؟ کہتے میں نے تعجب سے کہا بھائی تو نے تو پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے۔ کہتی ہر تعویذ آزما لیا لیکن کسی کا اثر ہی نہیں ہو رہا۔ تو اس نے کہا نہیں، تعویذ بھی بڑا ہے، اس کا طریقہ بھی نیا ہے، پرانے سارے طریقے فیل ہیں۔ کہ کیا کروں؟ کہ دیکھو جیسے لڑائی شروع ہو تعویذ کو دینا دانتوں کے نیچے، جتنی وہ گالیاں دے اتنا تو دبانا، وہ جتنا دباؤ گی اتنا اثر تعویذ میں کیا ہوگا؟ زیادہ ہو جائے گا۔ کہ ٹھیک ہے مولانا صاحب، یہ تعویذ لے کر چلی گئی۔ مولانا صاحب کہتے ہیں 3 دن کے بعد جو گاؤں میں مجھے کوئی کھانے پینے کا نہیں پوچھتا تھا، اچانک لسی، مکھن، چاول کی روٹی، ساگ، کہاں سے آیا؟ کہ فلاں خاتون کے گھر سے آیا ہے۔ اب اس نے پورے گاؤں میں بات پھیلا دی کہ مولوی ایسا کہ 3 دن میں تعویذ نے اثر کر دیا۔ سارا مولانا کہتے اتنا رش بڑھ گیا، کہتے کئی دنوں کے بعد خاتون پھر آئی۔ میں نے کہا تعویذ ہے؟ کہا مولانا وہ تو پلو کے ساتھ باندھا رہتا ہے، جھگڑا شروع دانتوں کے نیچے اور دبانا شروع کر دیتی ہوں۔ کہا ایسا اثر کوئی 5-6 منٹ میں اثر دکھا دیتا ہے۔ کہ تعویذ دو، اس نے تعویذ دیا۔ کہ تعویذ کھولو، تعویذ کھولا، کیا دیکھا؟ گورا کاغذ ہے، کچھ بھی نہیں لکھا۔ اسی وقت اس سے میں آگے مولوی صاحب میں نے اتنی آپ کی پبلسٹی کر دی اور میرا اتنا مذاق اڑا دیا کہ مجھے سفید کاغذ دیا۔ کہ یہی تو میرا کمال ہے، لوگوں کے لکھے ہوئے اثر نہیں کرتے۔ لکھے ہوئے اثر نہیں کرتے، اور میں نے سفید دیا، اثر کیا۔ کہ دے مجھے کاغذ۔ کہ بندی خدا اگر پہلے دن سے علی کے فرمان پہ عمل کرتی تجھے کسی تعویذ کی ضرورت نہ پڑتی۔ کہ میں سمجھی نہیں کہ یہ تعویذ کا اثر نہیں تھا، علی کے فرمان کا اثر تھا کہ جب بھی لڑائی ہو بہترین کام یہ ہے کہ خاموشی اختیار کرو۔ مسئلہ یہی ہے کہ ہم فرامین اہل بیت پہ عمل نہیں کر رہے۔ اب علی والا ہو گھر میں سکون نہ ہو، علی والا ہو اولاد اس کے لیے باعث سکون نہ بنے، جھگڑے گھر میں ہوں، اگر گھر دیکھنا ہو تو امیر المؤمنین و سیدہ فاطمہ الزہرا کا دیکھنا۔ ارے کربلا ایک بی بی نہیں ہے جس نے امام حسین پہ اعتراض کیا۔ کیا تربیت کی، کسی کو اکبر بنا دیا، کسی کو قاسم بنا دیا۔ ہم شارٹ کٹ کے پیچھے ہیں لیکن ہم فرامین اہل بیت سے کیا ہیں؟ دور ہیں۔ صرف لفظ نہیں، صرف نام علی نہیں، بلکہ فکر امیر المومنین کو لیا کرو۔ یہ فکر ہے جو انسان کو کیا بناتی ہے؟ کامیاب بناتی ہے۔ انڈیا کا واقعہ بس یہ جملہ کہہ کے ممبر آپ کے حوالے کر دوں۔ مولانا کہتے ہیں جیسے گاؤں میں پہنچا، اب دیکھو اگر فکر نہیں ہوگی، علم نہیں ہوگا تو قومیں کہاں پہنچتی ہیں۔ کہ گاؤں میں پہنچا، پورا گاؤں اہل بیت کا چاہنے والا۔ اب مولانا کا کام ہے لوگوں کو احکام سکھائے۔ کہ پورے گاؤں کو جمع کیا، کہ بھائی وضو، تیمم، غسل جنابت، ارکان نماز کچھ آتا ہے؟ مولوی صاحب کچھ بھی نہیں آتا۔ کہا کیوں؟ کہ اتنے سالوں سے کوئی جناب ہمارے پاس پڑھنے آتے، انہوں نے کہا کہ تمہاری نماز ہی علی علی کرنا ہے، ایک نعرہ لگاؤ سیدھا جنت کے اندر چلے جاؤ گے۔ کہا مسجد تو ہم نے بنائی نہیں، کہ پرانی باتیں تھی نا کہ مسجد علی کا مقتل ہے، تو مولانا کربلا گئے ہو کہاں؟ پھر کہا وہاں بھی نہیں جاؤ، وہ حسین کا مقتل ہے۔ مسجد میں ایک علی شہید ہوا، وہاں تو 72 کو مارا گیا۔ پھر روایتیں پڑھنا شروع کی، فرمایا اگر نماز کی معافی ہوتی تو رسول کے لیے ہوتی، اگر نماز کی معافی ہوتی تو اہل بیت کے لیے ہوتی۔ الصلاۃ، یہ نماز جو ہے، فرمایا جس نے نماز کو خفیف سمجھا، چھٹے امام فرماتے ہیں وہ کبھی بھی ہماری شفاعت کی خوشبو بھی سونگ
نہیں سکتا. سارے بیدار ہو گئے کہ مولوی صاحب بس ہم غفلت میں تھے، اب ہمیں بتاؤ نماز پڑھی کیسے جاتی ہے. کہ ہم پڑھنے کے لیے تیار ہیں. کہ ٹھیک ہے آ جاؤ. سارا گاؤں ویسے کا وضو کیا کہ مجھے وضو کیا ہوتا ہے. کہ اب 400 لوگوں کو وضو سکھاؤں تو کہتے ہیں وقت نماز بھی کیا ہو جائے، گزر جائے. مولوی صاحب نے کہا کوئی گاؤں میں نہر ہے؟ کہا مولانا. آ جاؤ میں وضو کرتا ہوں، تم سب مجھے دیکھو اور کیا کرو، وضو کرو. مولانا صاحب کہتے ہیں نہر پہ چلا گیا، کلی کی. سارے دیکھ رہے ہیں، انہوں نے بھی کلی کی. ہاتھوں کو دھویا، ہاتھ دھوئے. چہرہ دھویا، چہرہ دھویا. سیدھا بازو، الٹا بازو. اب میں نے کہا دیکھو یہ سر کا مسا ہے. سارے گاؤں نے سر کا مسا کیا. اب مولانا جیسے پاؤں کے مسے کے لیے جھکے، کیچڑ بہت بن چکا تھا. مولوی پھسلا سیدھا بیچارہ نہر کے اندر. قوم تھی جاہل. قوم کیا تھی؟ جاہل. انہوں نے سمجھا وضو کا آخری حصہ یہ ہے. اس کے بجائے کہ مولوی کو نکالتے، یہ سارے کے سارے نہر کے اندر. تبھی علماء کہتے ہیں جب جاہل قوم کے مولوی اور ذاکر پھسلتے ہیں تو پوری قوم پھسل جاتی ہے. لیکن تمہارے وجود میں علم ہوگا، کبھی کوئی تمہیں پھسلا نہیں سکے گا. حبیب کبھی نہیں پھسلا، سلمان کبھی نہیں پھسلا، جناب مقداد کبھی نہیں پھسلے. لیکن طلحہ پھسل گیا، زبیر پھسل گیا. یہ جنگیں جو دیکھتے ہو یہ پھسلے ہوئے مسلمان تھے. تبھی فرما علی مع الحق والحق مع علی. علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. یہ نہ دیکھنا حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا علی کہاں جا رہے ہیں. اگر پھسلنے سے بچنا چاہتے ہو، ایک نصیحت کر رہا ہوں، کم از کم ڈیلی 20 منٹ. میں فیس بک کو پل صراط کہتا ہوں. چلتے جاؤ 20 گھنٹے 4 گھنٹے. آج کاپی پہ کاؤنٹ کرنا کہ ڈیلی کتنے گھنٹے سوشل میڈیا استعمال کرتے ہو. کم از کم 20 منٹ اہل بیت کے فرامین پڑھو. 20 منٹ کوئی کتاب پڑھو. 20 منٹ کوئی تفسیر قرآن پڑھو، تاکہ وجود میں کیا آئے، علم آئے. علم آئے گا تو اہل بیت کے قریب ہوگی. پروردگارا بحق محمد و آل محمد ہماری نسلوں کو ایسا بنا جیسا امام زمانہ دیکھنا چاہتا ہے. خدایا شعور کے ساتھ ہمیں شعور بھی عطا فرما. صرف شعور نہیں ہونا چاہیے بلکہ انسان کے اندر شعور بھی ہونا چاہیے. خدایا بالاخص بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما. ان کے بچوں کو، ان کے نسلوں کو سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما. جتنے حاضرین ہیں سب کے گھروں پر اپنی رحمتوں کو، برکتوں کو نازل فرما. ہر طرح کی نظر بد و پریشانیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما. جتنے بھی مرحومین ہیں ان کے درجات کو بلند فرما. بالاخص ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما. ہم سب کو مولا کے عوام اور انصار خاص میں شریک فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. قبولیت کی ایک مرتبہ صلوات پڑھے محمد و